اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے شہادت کے دن یعنی 28 صفر کو مرجع علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی نے عزاداروں، علماء اور فضلاء اور طلاب کے ایک بہت بڑے مجمع کو اپنے بیت شریف قم میں تقریر کے ذریعے اور خطاب کے ذریعے سے آپ نے اپنے بیانات ان کے سامنے پیش کیے، اور اگر ہم ان بیانات کی کچھ خاص چیزوں کو آپ کے سامنے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو مرجع علی قدر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شخصیت، ان کی عظمت اور ان کے اخلاق کو، جس کو مقصد خلقت پیغمبر یا مقصد رسالت پیغمبر کے طور پر بیان کیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ، روایات میں بھی، قرآن میں بھی، کہ آپ کو مبعوث کیا گیا تاکہ آپ اخلاق کو تمام کر سکیں۔ لہٰذا ایک بہت اہم چیز ہے اخلاق کا حاصل کرنا اور سماج کے بے اخلاق کا رائج کرنا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری جس کی طرف اشارہ کیا مرجع علی قدر نے، وہ یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی واقعی تصویر کو، وہ پیغمبر جو رحمتوں کا پیغمبر تھا، وہ پیغمبر جو محبت کا پیغمبر تھا، وہ پیغمبر جو علم دینے کے لیے آیا تھا، جو حکمت دینے کے لیے آیا تھا، جس نے اخلاق سکھایا، اس کی تصویر کو دنیا نے، سماج نے خراب کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ آج اس دور میں جب ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، جب ہمارے ہاتھ میں لوگوں تک پہنچنے کے بہت سے ذرائع ہیں، تو ہم اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پیغمبر اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی واقعی تصویر دنیا تک پہنچائیں۔ آج ہزاروں کروڑوں انسان ہیں جو پیغمبر اکرم کو نہیں جانتے ہیں، کروڑوں انسان ہیں جو امیر المومنین کو نہیں پہچانتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم پیغمبر کی واقعی تصویر دنیا تک پہنچائیں، اور اس سلسلے میں جس چیز سے بھی ہم مدد لینا چاہیں، جو آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم مدد لیں اور پیغمبر اور اہل بیت اور اسلام کی واقعی تصویر کو دنیا تک پہنچائیں۔ وہ تصویر جو واقعی تصویر ہے، نہ کہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کے بتائے ہوئے اسلام کی تصویر ہے۔ تو ایک بہت اہم ذمہ داری ہے پیغمبر کی واقعی تصویر کو دنیا تک پہنچانا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کام کے لیے بھی اور دیگر امور کے لیے بھی جو بہترین ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ان میں سے ایک بہترین وسیلہ ہے ہمارے پاس جو مساجد ہیں، جو امام بارگاہیں ہیں، جو حسینیے ہیں۔ مرجع علی قدر نے تاکید کی کہ ہم ان کو تعلیم اور علم کے مرکز میں تبدیل کریں، یعنی یہ صرف مجالس سے اور صرف نماز سے مخصوص جگہ نہ رہ جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد کو ایک ایسا مرکز بنایا تھا کہ جہاں عبادت یعنی نماز اور روزے کے احکام کے ساتھ ساتھ خود عبادت انجام دی جاتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ احکام بھی بیان ہوتے تھے۔ اگر جنگ کا مسئلہ آتا تھا تو جنگ کی جو میٹنگز ہوتی تھی وہ اسی مسجد میں ہوتی تھی، اور مشورت جو ہوتی تھی وہ اسی میٹنگ میں ہوتی تھی، قضاوت اسی مسجد میں ہوتی تھی۔ لہٰذا تمام چیزوں کا مرکز مسجد تھی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تمام امور کا مرکز مسجد کو بنایا تھا۔ لہٰذا علم نشر کرنے کا ایک بہترین مرکز یہ جگہیں ہو سکتی ہیں، خصوصاً وہ ممالک جو غیر اسلامی ممالک ہیں، وہاں ان کا ہم بہت اور بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان مراکز کو علمی مرکز میں تبدیل کر سکیں، جہاں جوان، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، وہ آ کر علم دین کو بھی حاصل کریں، علم اخلاق کو بھی حاصل کریں، وہ علم حاصل کریں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے، وہ اخلاق حاصل کریں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، تاکہ پہلے مرحلے میں خود وہ با اخلاق ہو سکے، اور دوسرے مرحلے میں جب اچھے اخلاق کے ساتھ وہ اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنے بزنس کی جگہ پر، اپنی دکانوں پر جب لوگ جائیں گے تو لوگ اخلاق کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر وہ اسلام کی واقعی تصویر کو ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک بہترین کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مرکزوں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے حسینیوں کو علمی مرکز میں تبدیل کریں۔ علم حاصل کرنا اسلام میں ایک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حتیٰ علماء نے شب قدر کے اعمال جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے اشاروں میں یہ کہا کہ بہترین کام اس شب میں علم حاصل کرنا ہے،
کیونکہ جب آپ علم حاصل کرنے کے بعد معرفت توحید و معرفت عدالت و معرفت نبوت و امامت اور قیامت کو حاصل کریں گے تو اور بہتر طریقے سے چیز کو سمجھ سکیں گے۔ اسلام علم کو پسند کرتا ہے، اہل بیت علم کو پسند کرتے ہیں، اہل بیت نے علم کو نشر کیا، شاگردوں کی تربیت کی، ائمہ نے شاگردوں کی تربیت کی۔ لہٰذا آج اس جدید دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مرکزوں کو علمی مرکز میں تبدیل کریں، اپنے جوان بچے و بچیوں کو تعلیم دیں اور علم کی طرف ان کو رغبت دلائیں تاکہ وہ علم کے ذریعے سے معارف کو حاصل کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم موضوع جو سماج کے درمیان اور ازا کے بعد پیش آئے گا وہ شادیوں کا مسئلہ ہے۔ اس کی طرف بھی مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کی شادیوں کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں کوشش کریں اور مالی مسائل کی وجہ سے ان کی شادیاں نہ رکیں، نہ ٹلیں، اس میں دیر نہ ہو، کیونکہ پیغمبر نے بھی سفارش کی ہے، ائمہ نے بھی سفارش کی ہے اور پیغمبر نے ذمہ داری لی تھی کہ ہاں جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی ذمہ داری بیت المال پہ ہوگی۔ لہٰذا آج مومنین کو چاہیے کہ مل کر اس طرح سے ایک سسٹم بنائے جس کے ذریعے سے ان جوانوں کی، بچیوں کی شادیاں جو مالی وجہ سے کسی وجہ سے کمزور ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں اس امر خیر کو، ان کی مدد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ سماج میں کچھ اس طرح سے کام کیا جائے کہ اس میں جو سختیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں، مالی مشکلات ہیں یا ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ خرچ ہے شادیوں کا یا بیجا ڈیمانڈز ہیں، ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دھیرے دھیرے سماج میں شادی آسان ہو۔ پیغمبر نے بہت آسان ترین معاملہ رکھا تھا شادی کا۔ سورے کی تعلیم کے عوض میں عقد پڑھا ہے پیغمبر نے، ایک چاندی کے چھلے کے عوض میں عقد پڑھا ہے پیغمبر نے۔ لہٰذا ہمیں شادیوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ فائنینشیلی ویک ہیں، کمزور ہیں، ان کی مدد کریں تاکہ وہ شادی کر سکیں۔ ایک اچھا سماج وجود میں آئے جہاں اس طرح کے مسائل کو آپس میں مل کر حل کیا جا سکے۔ لہٰذا مرجع علی قدر حضرت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی کی اگر تقریر کو ہم خلاصے کے طور پر پوائنٹس کے لحاظ سے پیش کرنا چاہیں تو 3 بہت اہم پوائنٹ ہیں۔ ایک ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ خصوصاً ان کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، ان کی واقعی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے اپنے مرکزوں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے حسینیوں کو، اپنے مبارگاہوں کو دینی مرکز اور تعلیمی مرکز میں تبدیل کرنا اور پڑھائی اور تعلیم کے سلسلے میں جتنی بھی کوشش جس علاقے میں امکان ہے اور جہاں جہاں زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر کے اس پر کام کرنا جائے تاکہ ایک معاشرہ، ایک پڑھا لکھا معاشرہ، ایک تعلیم یافتہ معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو شادی کے مسائل ہیں اس سلسلے میں چاہے وہ مالی مسائل ہوں، چاہے سماجی مسائل ہوں، ان کو حل کرنے کے لیے مومنین آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، فنڈز کو قائم کریں، مدد کر سکیں۔ کوئی اکیلا مدد کر سکتا ہے وہ بھی کریں، مل کے مدد کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور شادی کے مسائل میں فائنینشیل مدد بھی اور سماجی مدد بھی فراہم کریں تاکہ ہم ایک ایسے سماج کو رنگ دے سکیں، روپ دے سکیں جو تعلیمات اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہو اور تعلیمات اہل بیت کے سائے میں دنیا تک وہ اخلاق پیغمبر کو، تعلیم پیغمبر کو، اخلاق اہل بیت کو پہنچا سکے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکے اور اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ جس نے شادی کر لی اس کا آدھا دین محفوظ ہے، لہٰذا ہم مدد کریں تاکہ جوان اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیں اور اپنے علم کو بھی حاصل کریں، اخلاق کو حاصل کریں تاکہ دنیا میں جب جائیں تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو اہل بیت کی طرف متوجہ کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔